لائیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اظہار خیال کریں۔ آپ کے بھرپور استقبال میں تشریف لا رہے ہیں محمد ریحان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب چیئرمین فکر انسانیت، محب وطن و محب انسانیت، فکر انسانیت کا سالار، غریبوں کا ہمدرد و غمخوار، محترم جناب سعید محمد چمرجی صاحب اور دیگر مہمانان کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر ذوالفقار صاحب، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں، نہ ہم نے انہیں دیکھا ہے اور نہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے اور نہ ہمیں ان سے کوئی مالی و جانی فائدہ حاصل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے، ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسا ہم ادمتائی سے محبت اس کی سخاوت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم نوشروان سے محبت اس کے عدل انصاف کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم میں سے کلوپیٹرا کا نام لیتے ہیں اس وجہ اور جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جو ان کمالات کا مجموعہ ہے یہ بھی حقیقت ہے، ان میں جو کمالات پائے جاتے تھے یہ کامل نہیں ناقص تھے، میرے نبی کا ہر کمال کامل تھا۔ میرے بھائیوں، میں ادمتائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن ادمتائی کی سخاوت میرے نبی کی سخاوت سے کیا نسبت رکھتا ہے، جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظالم کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطل کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت سے سلسلہ اس کے دنیا میں جانے کے بعد بھی جاری ہے، وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا اور آخرت میں اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشروان کا انصاف سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن نوشروان کا انصاف میرے نبی کے انصاف سے کیا نسبت رکھتا ہے، جس نے عرب کے ظالمانہ معاشرے میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے اور یہ تک کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ کی چوری کرے گی تو ہم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ہم مصر کلیوپیٹرا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ میرے نبی کا مقابلہ تو مصر کا وہ حسین بھی نہیں کر سکتا، جس کے لیے چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ کمال حسن یوسف ہے فقط عاشق زلیخا کی، خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی ذہانت پر، کسی کی صداقت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی شرافت پر۔ میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام میں جو کمالات فردن فردن پائے جاتے تھے وہ میرے نبی میں اکیلے پائے جاتے تھے۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یحییٰ کی پاکدامنی تھی، یوسف کا حسن تھا۔ میرے رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں جسے محمد سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ ایک وحشی درندہ ہے۔ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تمام میرے منتقدوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اور ہمارے فوج کے رگوں میں خون کے بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی ہیں، مر جائیں گے مگر ایمان کا صدقہ بھی نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔